آپ نے اپنے علاقے کا تو کام کرا دیا ہوگا. نہیں ہوا باخدا نہیں ہوا. اچھا نہیں ہوا نا وہ تو وہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ میرے زیادہ بولنے کے اوپر میرے ایریا کا اور پانی ختم کر دیا. میرے تو خیر 4تھی منزل پہ فلیٹ پہ چھوٹا سا فلیٹ ہے, اس میں رہائش پذیر ہوں. آپ یقین کریں گے نماز رہ گئی تھی عشاء کی, میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں گھر پہ گیا ہوں تو میں نے وہاں سے پانی جو فریج میں رکھی ہوئی تھی 3 بوتلیں تھی صرف, باقی پانی ہمارے پاس واش روم کے استعمال تک کا بھی نہیں تھا. تو اس سے میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی ہے. تو یہ حالت ہوتی تھی, ہم شاور بھی نہیں لے سکتے تھے, ٹنکی میں پانی پورے دن ختم ہو جاتا ہے, ہم بورنگ سے پانی لے رہے ہیں. تو اب ہمارا تو یہ حال ہے. یہ گلشن کے کچھ ایریاز جو بہتر ایریاز میں شمار ہوتے ہیں وہ ایریاز ہیں. تو ابھی سوچیں کہ جو مضافاتی آبادی والے ہیں یا دیگر وہ تو مر گئے بیچارے یار. ٹھیک ہے, تو یار ایک بات بتائیں, ابھی پابندی بھی لگا دی ہے کہ بھائی گاڑیاں واڑیاں نہیں دھوئیں گے آپ, یہ نہیں کریں گے, اور کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ یار؟ آسان الفاظ میں بتاؤں, ڈرامہ. آپ کو یہ ڈرامہ لگتا ہے؟ 100% ڈرامہ ہے بھائی. ایک ایفرٹ تو کر رہے ہیں نا. کون سی ایفرٹ بھائی؟ ابھی کم از کم لوگ گاڑیاں تو نہ دھوئیں نا, کم از کم پینے کے پانی سے ایفرٹ کرنی ہے نا. تو ہائیڈرنٹس پہ جا کے دیکھیے کتنے نلوں کی اجازت دی ہوئی ہے اور کتنے نل چل رہے ہیں. ہائیڈرنٹس پہ تو اکیلے نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں, پولیس کو لے کے جانا پڑتا ہے. پولیس کو جانا پڑتا ہے. کتنے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کراچی میں کام کر رہے ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ دیکھیں اس پہ کارروائی ہوئی ہے, واٹر کارپوریشن نے کی کارروائی, جو بات ہے. لیکن اب بہت سے ایسے ہیں کہ جیسے سنگر چورنگی کے اوپر ہے, چکرا گوٹ کے اوپر ہے, اور اسکیم 33 کے اندر ہے, کواری کالونی کے اندر ہے, منگو پیر میں ہے, اور اپنا بلدیہ کی سائٹ کے اوپر ہیں, اتحاد ٹاؤن کی سائٹ پر ہیں. تو وہ وہاں پر کارروائی ہوئی ہے. ہماری رینجرز کے ساتھ بھی جو ہے نا واٹر کارپوریشن کا عملہ جو ہے, اینٹی تھیفٹ سیل والے بھی اور دیگر لوگ بھی, ان لوگوں نے کارروائیاں کی. وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے آپریشن ہوئے, کافی وہ بند ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی بھی بہت سی جگہوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو اب آپ ایک بات بتائیے, ابھی جب بہت زیادہ یہ دسمبر کے اندر جب لائن ڈیمیج ہوئی تھی یونیورسٹی روڈ کے اوپر, تو نوازش بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر میں جو نا پانی نہیں تھا. صحیح ہے. تو ہائیڈرنٹ سے بھی پانی مل رہا تھا, لیکن وہ اتنی مشکل کے ساتھ پرابلم ہو رہی تھی. لیکن ایک گروپ جو تھا اس کے ہائیڈرنٹس چل رہے تھے اور پانی آ رہا تھا. اچھا ایسا بھی تھا؟ ہاں. تو وہ اب یہ دیکھیں بہت سی جگہوں کے اوپر ہم صرف رپورٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے محکمے کو خود بھی تو پتہ کچھ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر بلدیات اس حوالے سے سنجیدہ ہیں؟ مطلب ظاہر ہے وہ باس ہیں ٹیکنیکلی دیکھیں, اور چونکہ وہ کراچی واٹر کارپوریشن ان کے انڈر میں آتا ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب اس کے چیئرمین ہیں, تو کوئی گڑبڑ کہاں لگتی ہے؟ باس کو تو سب بات پتہ ہوگی. باس تو ویسے کہتے ہیں, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی میرے نام پر یا ہماری پارٹی کے نام پہ کوئی آئے اور کہے کہ یار آپ یہ کام کر دیں تو سب سے پہلے اس کو بند کرائیں, مجھے بتائیں. تو وہ تو اتنا تو کہہ رہے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پولیٹیکل بات ہو جائے گی وہ. پھر اس کے اندر پھر میں آپ کو مجھ سے سوال وہ کر رہے ہیں, آپ اس کا جواب آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دے سکتا ہوں. اور لیکن صرف اتنا یہ ہے کہ دیکھیے ہم کو یہیں اس شہر میں رہنا ہے, اس شہر کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے ہمارا جاب جو ہے. مجھے فلوریڈا کے اندر جا کر جو ہے نا وہ اپنی کو ناجائیدادیں بنانی ہے. صحیح ہے. نہ مجھے لندن کے اندر جو ہے مجھے گھر لینے ہیں, نہ مجھے کوئی بیلجیم میں جا کے کچھ کرنا ہے, نہ مجھے دبئی کے اندر کوئی دکانیں کاروبار کھولنا ہے, نہ مجھے وہاں پر فلوریڈا کے اندر جا کے مجھے کوئی وہ گیس اسٹیشن ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنے ہیں. اگر اللہ پاک نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ خبر کے حوالے سے, اور جو آرمی چیف صاحب کا جو نا ایک بہت زبردست آیت کے ساتھ انہوں نے وہ کہا تھا کہ جو بھی خبر آپ دیں مصدقہ طور کے اوپر پہلے اس کی تصدیق کر لیں, اور تصدیق کرنے کے بعد, وہ بڑی زبردست بات کی. ہاں وہ بالکل وہ ڈیجیٹل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہی, بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے, بہت زبردست نا, مطلب ایک دل کو چھونے والی. یار مطلب آیت کے حساب سے قرآن کے حوالے سے مسلم ہے نا, تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو میں انہی کی بات کو آگے لے آتا ہوں کہ ہم اگر جو بات کر رہے ہیں, کوئی بھی بات کر رہے ہیں, ہم کسی کی نہ تو ایما پہ کر رہے ہیں. میں بائی اوتھ آپ سے بات کر رہا ہوں, بائی اوتھ. اگر میں کہیں بھی ایک لفظ بھی کہیں زیر زبر کا بھی صحیح ہے میں غلط بولوں تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کوئی نہیں بولا کہ آپ یہ کام کرو. میرا دل, مجھے تکلیف ہوتی ہے آج کل, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں لوگوں کو گھروں میں جا کے ادھر لوگوں کے جا کے ملتا ہوں, میں ان سے بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے رپورٹرز ہیں, یہ ہمارے جو دوست احباب ہیں, کہ ایک فون آیا, دوسرا ہے, تیسرا ہے, چوتھے پہ نا ان کے ماتھے بل آتے ہیں یار. لیکن اگر کوئی نوازش بھائی, میں صرف یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی
کسی بھی حوالے سے کوئی اگر اپنی پرابلم بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے, آپ کو چنا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل اگر کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے اس کو تسلی دے دیں. اگر کام کروا سکتے ہیں تو کروا دیجیے, نہیں تو کم سے کم تسلی دے دیں, اور نہ کریں تو کم سے کم اس کی بات تو سن لیں. تو میں آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں بہت اس شہر کے اندر جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, بات کرتا ہوں. لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یار اب میرے پاس اتنے میسیجز ہوتے ہیں, یار ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا. اچھا میں بولتا ہوں, کوئی بولے ہمارے ٹینکر کروا دو, اچھا ٹینکر کروا دیتے ہیں, اچھا یہ کرتے ہیں, یہ کروا دو. یا ہمارے لائٹ کا پرابلم ہے, کہ الیکٹرک بھی میں دیکھتا ہوں, کہ الیکٹرک تو دوسرا یہ کہ الیکٹرک پہ لازمی کریے گا, اس پہ میرے جو ہے نا وہ بہت میں اس پہ بعد میں الیکٹرک کے بالکل الگ سے تو یہ والا جو ہے نا, یہ والا میٹر جو ہے نا, اس کے اندر اب ہم پانی کے مسائل کے اوپر جو بات کر رہے ہیں نا, تو یہ اس پر خدا کے لیے بس میں اپنے ویلاگس کے اندر بھی میں کرتا رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں نا یار کہ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا, دراصل یہ تھوڑا سا الفاظ تھوڑا سا وہ ہیں کہ آج کل کے دور میں نا ڈیجیٹل کے اندر 2-3 چیزیں ہی ہیں, یا تو اورینک ٹائپ کی تھوڑی سی وہ شوخ چنچل والا ٹائپ معاملہ ہو, یا پھر بہت ہی زیادہ کوئی ریئر ایشو ہو تو آپ کو کوئی لوگ دیکھتے ہیں. میں کبھی اپنے ڈیجیٹل کے اوپر یا کوئی اس طرح کے بھائی یہ لائک کرو, سبسکرائب کرو, شیئر کرو, ان چکروں میں کبھی زندگی میں نے آج تک کبھی ہوئی نا, کبھی اس سے شوق بھی نہیں ہے یہ والا معاملہ کا. یار ابھی دیکھیں ایکسپریس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھی میں ویلاگس کرتا ہوں, یا جو بھی اپنے چینل پیکیجز بناتے ہیں, اسٹوریز جو کرتے ہیں, اس کے اندر پانی کے حوالے سے اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ دسمبر یہ کر کے تقریباً مختلف ڈیجیٹل فورم کے اوپر تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے. مسئلہ ہے اب یہ لوگوں کے ایشو ہے نا, تبھی تو دیکھ رہے ہیں, ورنہ کیا دیکھیں گے, ورنہ اس میں میری شکل میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میری شکل کو دیکھے گا. جو ہے عوام کی نبض کے حساب سے آپ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کسی سے کوئی پذیرائی کی یا کوئی اپریشیٹ کی کسی باخودہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس لوگوں کے اگر مسئلہ حل, اگر کسی کے گھر میں اگر پانی آ جائے تو بس یہ پانی کی بہتری کے لیے ایک آخری سوال کہ کراچی میں پانی کی بہتری کے لیے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ عام ہر آدمی کو پانی ملے, ہر گھر میں پانی جائے, کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ چیف انجینئر بلک ظفر پری جو تھے, ابھی بھی ان کے پاس 1.5 سال باقی ہے, ان کے گھر پہ واٹر ٹینکر جاتا ہے. اچھا ٹھیک, بلاول بھٹو صاحب کے گھر پہ پانی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے گھر پہ پانی ٹینکر ہم تو نہیں بول رہے, مطلب خود بتائیں جس پارٹی اس کا آسان لیکن مجھے یہ بات کہنے دیں, جس صوبے میں جس پارٹی کا سربراہ رول کرتا ہے, اس پارٹی کے سربراہ نے ایک فورم پر بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ میرے گھر جو ہے واٹر ٹینکر آتا ہے, تو ظاہر صورتحال کیا ہوگی؟ کنٹینیو کریں آپ. بس یہی ہے کہ جس دن بلاول بھٹو صاحب کے گھر میں پانی آ جائے گا, اس دن پورے شہر میں پانی آئے گا. پورے شہر میں پانی آئے گا. بہت بہت شکریہ نعیم خان زادہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پانی کا جو یہ سبجیکٹ ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ہم آپ کو گائے بگائے بلاتے رہیں گے, آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ آئیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے, آپ نے بھی جو ہے وہ عوام کے لیے بات کر رہے تھے, ہم بھی عوام کے لیے بات کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ چیزیں ایڈریس ہوں, اور پانی تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہیں نہیں ہوگی تو اللہ کے یہاں تو لازمی ہونے والی ہے. آخری میں ایک چیز رہ گئی, وہ میں بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا تھا جنوری کے اندر واٹر کارپوریشن نے, اور یہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے 2.25 ارب روپے کے ٹینکروں کے جو 7 ہائیڈنٹ ہیں, 2.25 ارب روپے کا ہم نے پانی فروخت کیا. یہ ہماری اچیومنٹ ہے. مطلب پانی اچیومنٹ میں یہ بے شرمی ہے کہ آپ اس شہر کا پانی ٹینکروں کے ذریعے شہریوں کو بھیج رہے ہیں. 2.25 ارب روپے آپ نے شہریوں سے لے لیے, پانی کا بل بھی آپ ان کے گھروں پہ دے رہے ہیں, اور اس کے بعد بول رہے ہیں یہ ہماری اچیومنٹ ہے. یہ میرے نظر میں یہ اچیومنٹ نہیں, بے شرمی ہے بس. بہت شکریہ. نعیم خان زادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلی طور پہ کراچی کے ایک اہم ترین مسئلے, یعنی کراچی کا واٹر کارپوریشن سے منسلک جو معاملہ ہے, پانی کا معاملہ ہے, کراچی کے شہریوں کا درینہ مسئلہ ہے. حکومتیں آتی رہی ہیں, جاتی رہی ہیں, یہاں پہ جس شہر کے پر حکومت جو نمائندگی کرنے کی جو دعوے دار سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے دور میں بھی کراچی کے شہری جو ہے رولتے رہے ہیں, اور آج بھی شہری رول رہے ہیں, اور پانی کے لیے جو ہے تک دو کرتے پھر رہے ہیں. اب تو لوگوں نے یہاں تک کر لیا ہے کہ پانی کا ٹینکر ڈلوا کر جو باقی جو ضروریات ہے اس کو پورا کر رہے ہیں, اور پینے کے پانی کے لیے تو کراچی واٹر کارپوریشن کے دیے گئے پانی کی طرف تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اب جو ہے فلٹریشن پلانٹ سے پانی لینا شروع کر دیا ہے تاکہ اس مسئلے سے کسی حد تک جان چھوٹے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ پانی آج کراچی کا ہر دوسرا شہری خرید کے پی رہا ہے, اور اس میں یقینی طور پہ بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہے, اور اس بات کا اعتراف انہوں نے خود ایک پلیٹ فارم پہ کیا ہے.
امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں اس کراچی کے جو شہری ہیں جو پاکستان کو 65% ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے یہ مسئلوں بہت سارے مسائل میں ایک یہ مسئلہ جو ہے حل ہو. آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید بھی جو ہے پروگرام کریں گے, مختلف شخصیات کو بلائیں گے کیونکہ پانی کا مسئلہ بقا کا مسئلہ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.